مائک پر حضرت والا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. بہت ہی عزت اور رفعت کے حاملین شہنشین پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، حفظ کی بیش بہا نعمت سے بہرور ہونے والے ہمارے طلبہ عزیز، ان کے والیان، دیگر مہمانان اور نوجوان برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کافی گزر چکی ہے اور یہاں آپ حضرات کے سامنے پیش ہونے سے پہلے بہت ہی پرکیف، پرسوز اور دلوں کو اپیل کرنے والی، ایمان میں بڑھوتری اور اضافہ کرنے والی حضرت قاری صاحب کی تلاوت سے ہم سب محظوظ ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کی عمر میں عافیت کے ساتھ خوب برکت نصیب فرماوے۔ مجھے یاد پڑتا ہے غالباً حضرت شاہ وصی اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے پہلے اگر کوئی خوش الحان قاری تلاوت کرتا تھا تو خطاب و تقریر کی کرسی پر بیٹھ کر یوں فرماتے تھے کہ نغمہ سرمدی سنا کر بے خود و مست کر دیا کس نے، کہ بھئی جب مجھ سے تقریر ہی کروانی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت اور اتنے اچھے پیرائے میں کیوں کروائی۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی جس سے یقیناً ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے اور بہت مشغول، بہت مصروف آپ کی ساعات اور آپ کی اوقات ہیں۔ صبح تہجد سے لے کر رات سونے تک مدرسے کے جو اوقات ہیں ان میں تو طلب عزیز کو نوازتے ہی رہتے ہیں اور اپنی مصولیت کو نہایت ہی حسن و خوبی کے ساتھ، بلکہ مزید اپنی قربانیوں کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ لیکن مدرسے کے اوقات جب ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد طلباء کا تانتا آپ کے پاس بندہ رہتا ہے اور ان کو آپ مشق کرواتے ہیں، فنی باریکیوں کو بتلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عصر بعد کا وقت جو چہل قدمی کا یا تفریح کا وقت ہے یا اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا وقت ہے، اس وقت میں بھی مغرب بعد عشاء تک بھی قاری صاحب کے پاس الحمدللہ کئی طالبات، بلکہ کئی معلمات، کئی مدرسے میں تعلیم دینے والی خواتین آن لائن قرآت پڑھتی ہیں، اور آپ کو جان کر خوشی، کئی طالبات اور معلمات نے نہ صرف یہ کہ ہمارے گجرات بلکہ ہندوستان میں دیوبند، لکھنؤ تک اور کینیڈا، امریکہ تک کی بہت ساری معلمات نے ارزن و سمان قاری صاحب نے ان کو پڑھایا، انہوں نے آن لائن سنایا، جو کچھ اصلاحات تھی وہ دی۔ ایسے کرتے کراتے انہوں نے حفظ کی تکمیل کی، سبا کی تکمیل کی اور ثلاثہ کی تکمیل کی۔ یہ وہ قاری صاحب کی محنتیں ہیں جو مدرسے کی اوقات کے علاوہ کی محنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت قیمتی سرمایہ ہے قاری صاحب، اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکتیں نصیب فرماوے۔ لوگ اپنے ایمان میں اضافے کے لیے، اپنے نفس کی صفائی ستھرائی کے لیے، تزکیے کے لیے بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں، اور یقیناً جانا چاہیے۔ بزرگوں کے پاس وہ گنج گرامایا ہے، وہ بیش بہا نعمت ہے جو آپ کو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں مل سکتی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ نعمت قرآن پاک کو سن کر، قرآن پاک کی محفل میں شریک ہو کر، ایک قاری قرآن کے پہلو میں یا اس کے آپ کے سامنے بیٹھ کر
چند لمحوں میں حاصل ہو جاتی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خوش الحان قاری کی تلاوت کو رب تبارک و تعالی خود اس سے بھی کہیں زیادہ دھیان سے سنتے ہیں جتنا کہ کوئی آدمی اپنی مغنیاں، اپنی باندی جو بہت خوبصورت آواز میں گانا گاتی ہے، وہ اپنی مملوکہ باندی کے گانے کو جس قدر دھیان سے سنتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کی طبیعت مچلتی ہے، اس سے فرمائشیں کرتے تھے اور پھر ان سے تلاوت سنتے تھے۔ تو تلاوت کا سننا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو پورے مجمع کی طرف سے بلکہ پوری امت کی طرف سے بہت بہت جزا اور بہت بہترین بدلہ عنایت فرماوے۔ آمین آمین یا رب۔ آج کا جو جلسہ ہے، اس جلسے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے بنیادی اور اصل مقصد 12 خوش نصیب طلباء جو بڑی محنتوں کے بعد، سال 2 سال 3 سال کی محنتوں اور ریاضتوں کے بعد قرآن پاک کے الفاظ کو اپنے سینے میں انہوں نے سمویا ہے، ان طلباء عزیز کے اعزاز میں اس جلسے کا انعقاد ہوا ہے، ان کے اولیاء کے اعزاز میں اس جلسے کا انعقاد ہوا ہے۔ در حقیقت ان کا اصل اکرام، ان کا بھی ان کے اولیاء کا، وہ تو اللہ رب العزت محشر میں تمام خلائق کے سامنے ان کا اکرام و اعزاز فرمائیں گے۔ احادیث میں بھی ثابت ہے، قرآن پاک میں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، قرآن پاک کی نعمت پر خوشیاں منانے کا رب تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی کو نعمت قرآن حاصل ہو جائے تو اس پر خوشی کا منانا، خوشی کا اظہار کرنا اور اس حافظ قرآن یا قرآن پاک کی نعمت پانے والے عزیز اور نوجوان کو نوازنا، یہ ایک قسم کی عبادت ہے، اور عبادت اس لیے ہے کہ رب تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں اور حکم کی بجا آوری عبادت ہوا کرتی ہے۔ خوشیاں ہم اور موقعوں پر بھی مناتے ہیں، شادیوں کے موقع پر بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ شریعت نے غمی اور خوشی کے سب مواقع واضح کیے ہیں، ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب کوئی بچہ حافظ ہو جاوے، نعمت قرآن مل جاوے تو آدمی خوب خوشیاں منائے اور شرعی حدود میں رہ کر جتنا وہ اپنی خوشیوں کا اظہار کر سکتا ہے، داد و دہش کے ذریعے، دعوت طعام کے ذریعے اور اکرامیے کے ذریعے، اتنا وہ کر سکتا ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ علماء اکرام کے باب میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو آیت کریمہ کی روشنی میں ہم کہیں گے کہ یہ حفاظ اللہ کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا وَلَقَدْ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کتاب کے وارث ایسے لوگوں کو بناتے ہیں جن کو ہم پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، یہ سلیکٹڈ بندے ہیں، یہ چنیدہ بندے ہیں۔ ان کا انتخاب قرآن پاک کی نعمت کے لیے کوئی الیکشن کے ذریعے نہیں ہوا ہے۔ اللہ کو الیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جب آدمی اپنے انتخاب میں متردد ہو کہ میں صحیح انتخاب کر پا رہا ہوں یا نہیں، تو پھر رائے طلب کی جاتی ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، شمار ہوتا ہے، اعداد و شمار کے بعد کسی کا آپ کے جو ہے انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ قرآن پاک کا اعجاز نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک بچہ 8 مہینے میں اتنی ضخیم کتاب اپنے سینے میں سمو لیتا ہے۔ قابل رشک ہے بچہ، مبارکباد کا مستحق ہے بچہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرف سے ہر طرح کی حفاظت فرماوے۔ اللہ نے جو اس کو حافظے کی دولت دی ہے، قوت حافظہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انہیں عنایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح قدردانی کی توفیق مرحمت فرماوے۔ ہم ان بچوں کے اولیاء کو اپنی طرف سے اور شہنشین پر بیٹھے ہوئے یہ جو وقار ہے، امت کا وقار ہے، علماء امت کا وقار ہوا کرتے ہیں، علماء امت کے مصابیح ہیں، علماء امت کے سراج ہیں۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ
ان مثل علماء امتی کا مثل النجوم فی السماء، میری امت کے علماء کا ایسے ہیں زمین پر جیسے کہ آسمان میں ستارے۔ ان سارے علماء کی طرف سے اور ادارے کی طرف سے ہم ان بچوں کی تکمیل کرنے والے اولیاء کو خوب تہنیت، تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج آپ خوشیاں منائے، شکرانے کی نماز پڑھیں، صدقات و خیرات نکالے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین کتابت کی حفاظت کے لیے آپ کے بچے کا انتخاب کیا۔ پتہ نہیں لاکھوں بچے ہیں، کروڑوں بچے ہیں، لیکن اللہ اپنے پاکیزہ کتاب کے لیے پاکیزہ سینوں کو چنتا ہے۔ تو یہ تو بہت قسمت کی بات ہے، نصیبے کی بات ہے۔ لیکن میں ان بچوں سے بھی کہوں گا، ان کے اولیاء سے بھی کہوں گا، آپ نے دیکھا تکمیل جب ہو رہی تھی اس وقت قرآن پاک کا اختتام تو ہو جاتا ہے سورہ ناس پر، لیکن انہوں نے دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے خیر العمل ما حل وارتحل، بہترین عمل وہ ہے کہ اس کو پورا کر کے آگے دوبارہ شروع کیا جائے۔ آپ نے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، ابھی آپ کا سفر ناتمام ہے، آپ منزل پر نہیں پہنچے ہیں۔ میں ان بچوں سے کہوں گا، یہ ہمارے بہت عزیز بچے ہیں، پیارے بچے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری دنیا کی بھی متاع بے بہا ہے اور آخرت کا بھی سرمایہ ہے۔ ان کا نام لے کر، ان بچوں کا واسطہ دے کر ہم اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ تو ان عزیز بچوں سے بھی کہوں گا، ان کے اولیاء کو بھی بطور خاص تاکید کروں گا کہ ان کا سفر علمی یہاں تمام نہیں ہو جاتا، پورا نہیں ہو جاتا، منزل ابھی تو وہ راستے پر پڑے ہیں۔ ابھی قرآن پاک کے معانی کو انہیں سمجھنا ہے، قرآن پاک کی تفاسیر کو سمجھنا ہے۔ قرآن ایک گنج گرامایا ہے، اس میں مواعظ ہے، اس میں قصص ہے، اس میں احکام ہے، اس میں شرائع ہے، اس میں واقعات ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ ابھی انہیں پڑھنا ہے اور محنت سے پڑھنا ہے تاکہ وہ سیکر کا بھی نام روشن کرے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے بڑے بڑے علماء کہاں کہاں پیدا ہوئے، بعض بلکہ بہت سے علماء تاریخ نگاروں نے لکھا ہے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں پیدا ہوئے، لیکن اس عالم کے علم کی وجہ سے، اس کے تقوی اور ورع کی وجہ سے اس بستی کا نام روشن ہو گیا۔ میں اس سے بھی ہمیں بہت مسرت اور خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آج جن 12 طلباء نے تکمیل کی، جیسے کہ حضرت مولانا یونس صاحب نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا، 12 میں سے 10 تو مقامی طلباء تھے، اور میں نے دریافت کیا قاری ندیم صاحب سے کہ اب تک کتنے حافظ ہوئے ہیں، تو انہوں نے بتایا 45 طلباء حافظ ہوئے ہیں اور تقریباً 34 طلباء عزیز وہ اس بستی کے ہیں۔ ہم ان اساتذہ کرام سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ ان بچوں کی فکر کریں، جو حافظ ہو چکے ہیں وہ اپنے حفظ کا فکر کرتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا پہلو ہے کہ بستی کے لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بستی کے لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان اساتذہ کے لیے بھی ان کی باز پرس، ان کی پکڑ دھکر، ان کو پوچھنا، ان کو آگے بڑھانا یہ ان کے لیے آسان ہے، کیونکہ یہاں پر مقام پر ہیں، وہ استھانک ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کے اولیاء کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ تو ہم ان اساتذہ سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ ان بچوں کو آگے تعلیمیت کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے۔ علم تنا پیدا کنار دریا ہے، علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات محدود ہے، اس لیے علم کا سمندر بھی لامحدود ہے۔ جتنا اس میں غوطہ زنی کرے گا اور جتنا آدمی اس میں محنت کرے گا اتنا ترقی کرتا چلا جائے گا۔ تو میں ان اولیاء سے بھی گزارش کروں گا، بچوں سے بھی گزارش کروں گا، یہ بہت مستجاب گھڑیاں ہیں۔ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے، تو اللہ سے مانگ لے، اللہ سے مانگ لے کہ اللہ تو مجھ کو اپنے علماء ربانیین کے زمرے میں شامل فرما، قرآن پاک کے جو علوم ہیں، معارف ہے، اس سے ہمیں بہراور فرما۔ آج مانگیں گے، پتہ نہیں اللہ قبول فرما لے اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن عزیز طلباء سے میں گزارش کروں گا، خود آپ کے طوبہ اسلامیہ میں بھی عالمیت کی تعلیم جاری ہے۔ جیسا کہ بات یہ ہے کہ وقت چونکہ بہت مختصر تھا، رپورٹ بھی رہ گیا ہے۔ رودات جو مدرسے کی ہے، قاری ندیم یا ان کے کوئی ساتھی پیش کرنے والے تھے، وہ بھی رہ گئی۔ حقیقت میں یہ ہے کہ بھئی رودات تو سامنے آنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کریں۔ میں نے کہا کہ جن بچوں نے تیاری کی ہے پروگرام کی، ان کے جذبات کو مت توڑیے،
رپورٹ اور رودات تو آپ مسجدوں میں آویزاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بچے کا جذبہ ٹوٹے گا. کتنی شوق اور لگن کے ساتھ انہوں نے تیاری کی ہوگی کہ مجھے علماء کے مجمع میں حاضرین کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے گا. ان کے اولیاء، ان کے اعزا بھی سننے کے لیے آئے ہوں گے. تو ہم نے یہ مشورہ دیا کہ رودات بعد میں بھی پیش کی جا سکتی ہے. اس رودات کو بھی آپ پڑھیں، دیکھیں اور ادارے کی طرف توجہ کریں. ادارے کو کم سے کم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو خوب بابرکت بناوے. یہ جو حفاظ کی جماعت تیار ہوئی ہے وہ بہت ہی قابل قدر ہیں. ان کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں، مناقب ہیں، وہ بیان نہیں کیے جا سکتے. دنیا میں بھی وہ عظمتوں کے حامل ہیں، آخرت میں بھی رفعتوں کے حامل ہیں. بلکہ بعض روایتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ قبر کی مٹی بھی حافظ کے جسم کو نہیں کھاتی. اور یہ مشاہد ہے، حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الحافظ التراب، مٹی کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. اور ایسے واقعات، مجھے ایک واقعہ یاد آیا. عقل کو جو جامعہ اشاعت العلوم ہے، وہاں کچھ سالوں پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا. ایک حافظ قرآن، وہ اپنے بورڈنگ میں اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے. بارش کا موسم تھا. سانپ کھڑکی سے اندر گھس کر اس بچے کو ڈس لیا اور وہ پورا زہر جسم میں سرایت کر گیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دربار میں یعنی شہید ہو گئے. شہید ہی ہے، وہ تو طلب علم کی راہ میں تھے، قرآن کے طالب تھے. وہاں ہزاروں لوگوں نے صلاۃ جنازہ پڑھی. پھر ان کی جو اورنگ آباد کی بستی تھی وہاں ان کو لے جایا گیا. وہاں بھی بستی کے لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی، ان کو دفنا دیا گیا. تقریباً 1.5 سال کے بعد کچھ ناقبت اندیش اور کچھ شرارت پسند لوگوں نے کوئی آپ کے جو ہے ورغلایا، یا تو ان کے اعزا قارب کو، رشتہ داروں کو، جس کی وجہ سے ایف آر آئی درج ہوئی. اس ایف آر آئی کی روشنی میں پولیس کے عملے کے ساتھ اور بہت سارے میڈیا والوں کے سامنے اور بستی کے بہت سارے لوگوں کے سامنے یہ طے ہوا، پولیس نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی اس کی قبر کو کھودا جائے اور اس کا پی ایم ہوگا، پوسٹ مارٹم ہوگا. 1.5 سال کے بعد اس قبر کو کھولا گیا تو اس کا جسم تک کیا، اس حافظ قرآن کا کفن بھی بالکل جھنکا تو باقی تھا. تو یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے. دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی، ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن آخرت اگر ہماری بن گئی تو ہمارا بیڑا پار ہے. اور جو ماں باپ ہے، ان ماں باپ کے آپ نے ناظم صاحب کے حوالے سے ان کے فضائل سنے کہ بھئی ان کو بھی تاج پہنایا جائے گا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے. بہرحال ان حفاظ کو بھی ہم مکرر سے کرر، ان کے پیچھے شب و روز ایک کرنے والے حضرات اساتذہ کرام کو بھی، اور ان کے لیے سارا انتظام کرنے والے لوگوں کے پاس جا کر آپ کے جو ہیں 2 پیسے جمع کر کے ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے، بجلی وغیرہ کا انتظام کرنے والے سارے ہی ارباب آج اپنی قسمت پر ناز کریں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کا جو وعدہ ہے وہ صرف حفاظ کے لیے نہیں ہے. حفاظ قرآن پاک سے جو بھی جڑ گیا، جس نے قرات اور تجوید پڑھائی، جس نے مدرسے میں، ایسے مدرسے میں جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے 2 پیسے دے دیے، جس نے محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، وہ والد بھی اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا، وہ استاد بھی اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا، وہ مدرسہ بھی شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کی حسد سے وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت پاکیزہ دین دیا ہے، بہت مقدس اور عرفہ کتاب دی ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب تبارک و تعالی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں مقبول بناوے اور ہم سب کو مجلس میں اٹھنے سے پہلے مغفور بناوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا فرمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین، یہ پورا مجمع آپ کے دربار میں آپ کی مقدس کتاب کی نسبت پر جمع ہے اور ہاتھ اٹھا کر اے اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں. رب اکرم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے.
صدق دل سے ہم دعائیں کرتے ہیں، صدق دل سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ رب اکرم، یہ گھڑیاں اور یہ ساعات یقیناً آپ کے جو ہیں مستجاب ساعات ہیں۔ آپ کے حبیب نے فرمایا ہے ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبولیت کے زیور سے آراستہ ہوتی ہیں۔ رب اکرم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہماری تقصیرات سے درگزر فرمائیے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے۔ رب اکرم ان بچوں کے حفظ کو پختہ سے پختہ تر فرما دیجئے، جس طرح آپ نے ان کے سینوں کو اللہ آپ کے کلام کے الفاظ کے لیے منتخب فرمایا، اللہ انہیں مزید اللہ معانی قرآن، تفاسیر قرآن، مواعظ قرآن، احکام قرآن، شرائع قرآن، قصص قرآن سے اور اسرار اور رموز اور حکم قرآن سے انہیں مالا مال فرمائیے۔ اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ رب اکرم ان سینوں کی ہر طرح کی پلیدگی سے، ہر قسم کی آپ کی گندگی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیے، ہم سب کے سینوں کو اللہ اپنی محبتوں سے بھر دیجئے، آپ کے حبیب کی محبت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں آنے والے علماء کرام کو اے اللہ مزید ان کے کاموں میں برکت نصیب فرمائیے۔ انہوں نے اللہ آپ کے دین کی صیانت حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دی ہے۔ اے اللہ یہ آپ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ الہ العالمین ان علماء کرام کو سیکر شہر میں اور اطراف و اکناف میں جتنے بھی مدارس، مکاتب، جامعات اے اللہ آباد ہیں، اللہ ان کی آبادی میں اور اضافہ فرمائیے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، ان کی ضروریات اور حوائج کا غیب سے انتظام فرمائیے، تو ہی تکفل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب علماء کرام کو رب اکرم آپ کی دین کی صیانت و حفاظت، اے اللہ اشاعت و تبلیغ اور اے اللہ دفاع کے لیے اے اللہ ہم کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہم کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ حافظ ہونے والے بچوں کے اولیاء کو قبول فرمائیے، اللہ انہیں آج جیسے اللہ آپ نے مسرور کیا، آج جیسے انہیں فرحت و شادمانیوں سے سرشار کیا، اللہ ان کی زندگیوں کو قرآن کی برکت سے سرشار فرما، اللہ قرآن کی رحمت سے سرشار فرما، اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے اللہ ان کے اٹکے ہوئے کاموں کو پورا فرما، اللہ بے روزگاروں کو پاکیزہ و حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ بے اولاد کو اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد اے اللہ نافرمان ہیں ان کو مطیع و منقاد بنا، اے اللہ جن کے یہاں لڑکے اور لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اے اللہ ان کے لیے صالح جوڑ کا انتظام فرما، شادیوں کے لیے رکاوٹیں ان کو دور فرما، اللہ ہمارے سماج اور سوسائٹی کو اے اللہ بہترین سماج اور سوسائٹی بنا، اللہ خرافات و بدعات سے ہماری حفاظت فرما، اے الہ العالمین ہمارے اعمال صالحہ کے ہم کو توفیق مرحمت فرما، ہمارے اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ سارے ہی مدارس، جامعات، مکاتب، مقابر، مساجد کی، تبلیغی مراکز کی اور علماء دین کی پوری پوری حفاظت فرما، اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلومین کی بھرپور نصرت و حمایت فرما، الہ العالمین مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے فیصلے فرما، اے اللہ دشمنوں کے اے اللہ ظلم و ستم سے جو اے اللہ جو کھڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، دشمنوں کی طاقت کو پاش پاش فرما، اللہ حرمین شریفین کی عزت کو دوبالا فرما، اے اللہ ہم سب کے دلوں سے اے اللہ گناہوں کی گندگی کو دور فرما کر اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبتوں کا ہمارے سینوں کو مرکز و محور بنا، الہ العالمین ہماری دنیا اور آخرت کی بے شمار ضرورتیں ہیں اور آپ ہم کو ہمیشہ عزتوں کے ساتھ نوازتے ہیں، عزتوں کے ساتھ ضروریات کو پورا فرماتے ہیں، اللہ ہمیشہ اللہ اپنے در کا بھکاری بنائے رکھ، اللہ کسی اور کا ہمیں دست نگر نہ بنا، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جل کر دب کر ڈوب کر مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے یا کسی گمبھیر بیماری اور مرض میں گرفتار ہو کر مرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین ہماری بے شمار ضرورتیں ہیں، سب سے بڑی ضرورت آپ کی رضا اور خوشنودی ہے، آقا گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے، الہ العالمین اس مجمع میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان کی جو بھی جائز تمنا ہے اور جو مرادیں لے کر آئے ہیں کہ آج کے اس مجمع میں ختم قرآن کے موقع پر ہم اللہ کے حضور مانگیں گے، اللہ سب کی ضرورتوں کو تو پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو تو پورا فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔